خواتین و حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم نے تھوڑی دیر قبل دو اصحاب اکبار کی قبر کشائی کے حوالے سے بات کی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ان کی زندگی کے حوالے سے چند ایک باتیں، ویسے تو ان کی زندگی جو ہے ماشاءاللہ اس میں ہر ایک پوائنٹ جو ہے، ہر ایک لمحہ جو ہے وہ بہت اہم ہے، لیکن چند ایک باتیں میں یہاں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دونوں اصحاب جو ہیں ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد بھی اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی دونوں شہداء کی اولاد ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ دونوں نے غزوات میں حصہ لیا، تقریباً 19 یا زائد غزوات میں دونوں نے حصہ لیا۔ غزوات کے علاوہ سرایا میں بھی حصہ لیا۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس شریک ہوئے، اور سرایا جو جمع ہے سریہ کی، وہ اس جنگ کو کہتے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور ہمایوں میں ہوئی، لیکن آپ خود اس میں تشریف نہیں لے گئے۔ تو دونوں حضرات نے غزوات میں بھی بے شمار غزوات اور سرایا میں حصہ لیا۔ تیسری بات جو ہے وہ ایک اہم بات یہ ہے کہ دونوں جو ہیں یہ روایات کی ہے، انہوں نے اپنے احادیث کی۔ حضرت جابر تو کثیر روایات کرنے والوں میں شامل ہیں، انہوں نے تقریباً 1,500 جو ہیں روایات کی ہیں احادیث کی، اور حضرت حذیفہ نے تقریباً 100 سے زائد روایات کی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ایک بات جو غزوہ احد کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر، جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اس موقع پر دونوں کا ایک واقعہ میں یہاں بیان کروں۔ پہلا حضرت حذیفہ بن الیمان، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک اسپیشل جو ہے ٹاسک دیا، اور اسپیشل ٹاسک یہ تھا کہ رات کے وقت خندق کو پھلانگ کے، خندق کو عبور کر کے دشمنوں میں جانا ہے، اور ہزاروں کی تعداد وہ تھے، اس میں اکیلے جانا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ وہاں جنگ نہیں کرنی۔ تو لہذا بغیر ہتھیار کے یہ گئے، رات کے وقت پورے ان کے جو لوگ تھے ان میں گھومے بھی، اور جو جاسوسی کرنی تھی، وہاں کے حالات پتہ کرنے تھے، وہ کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر بتائے۔ حضرت حذیفہ کا یہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ حضرت جابر کی ایک بڑی روایت آپ نے سنی ہوگی کہ جب وہاں خندق کے موقع پر، جنگ خندق کے موقع پر لوگوں کے پاس کوئی خوراک نہیں تھی، بھوکے تھے، اور لوگوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا تو آپ نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھایا تو پتہ چلا 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے یہ برداشت نہ ہو سکا، گھر گئے، اپنی زوجہ سے کہا کوئی چیز کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا تھوڑا بہت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ہوا یہ کہ وہ جو کچھ بھی تھا اس کو تیار کیا گیا، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، اس کو ذبح کیا گیا، کھانا تیار ہوا۔ تو زوجہ نے کہا کہ آپ جائیں اور نبی پاک علیہ السلام کو رازدارانہ طریقے سے کہیں کہ خود تشریف لائیں اور چند ایک اصحاب ساتھ آ جائیں، تھوڑا سا کھانا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، نبی پاک علیہ السلام کے جا کر سرگوشی کی کہ آپ تشریف لے آئیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی اعلان کر دیا کہ لوگوں، حضرت جابر نے دعوت کی ہے، چلو۔ تو حضرت جابر تو گھبرا گئے، بھاگے ہوئے آئے تو پتہ چلا کہ ہزاروں لوگ جو ہیں، 1000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ تو زوجہ سے بتایا تو وہ بھی پریشان ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ نے صحیح طریقے سے بتایا نہیں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو صحیح طریقے سے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سالن ہے اس کا ڈھکنا آپ نے نہیں کھولنا۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ نے خود جا کر سالن جو تھا اور کھانا جو تھا وہ تقسیم کیا، اور تقریباً 1000 افراد نے وہ کھانا کھایا جو چند ایک لوگوں کا کھانا تھا۔
اور حضرت جابر کہتے ہیں کھانا پھر بھی بچ گیا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو غزوہ خندق کے موقع پہ یہ ہوا۔ تو خواتین حضرات یہ دو چیزیں جو ان کے ساتھ ہیں۔ اچھا اب تھوڑی سی بات میں یہ بتا دوں کہ یہ 1932 کا واقعہ جو ابھی ہم نے بیان کیا ہے جس میں قبر کشائی کی گئی، تو اس کے بارے میں ایک صاحب کہتے ہیں جن کا نام نوح ہے غالباً، انہوں نے کوئی آرٹیکل لکھا تو اس پر انہوں نے بتایا کہ ڈیرہ غازی خان کے ایک صاحب ہیں، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص سے ملا ہوں جس کو شاہ صاحب کہتے تھے اور یہ سیالکوٹ کے تھے، جنہوں نے خود ان صاحب کی زیارت کی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک میں بوسہ بھی دیا تھا۔ تو ایسے لوگ، اب تو خیر یہ وقت زیادہ گزر گیا ہے، شاید دنیا میں ابھی بھی کوئی آدمی موجود ہو یا کم از کم جن سے ڈائریکٹلی سنا ہے وہ موجود ہوں گے۔ تو بہرحال یہ واقعہ، بلکہ وہاں ویڈیو بھی بنی گئی تھی جو ابھی تک کہیں ہمیں موصول تو نہیں ہوئی، لوگ بتاتے ہیں کہ ویڈیو بنی تھی۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جس میں بہت سارے جو لوگ تھے وہ مسلمان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کے صدقے سے ہم پر اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔